اور اپنا کام بڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اور ان کے بعد بھی ہمارے علماء کرام آخر عمر میں زیادہ مشقت کرنے لگتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ طویل عمر مومن کے لیے مہلت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں سینئر ایج میں، آخر عمر میں اسے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے، کہ وہ یہ نہیں کہتا اب میں ریٹائرڈ ہو گیا اب تو میں مزے کروں گا، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا نہیں اب میرے پاس ٹائم ہے، اب میں وہ عبادات پوری کروں گا جو میں پہلے نہیں کر سکا۔ جیسے میرے ایک عزیز ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کچھ کتابیں بورو کی، تو وہ کہنے لگے کہ وہ نہ بڑے عرصے سے مجھے خواہش تھی کہ میں فرصت کے ساتھ حدیث پڑھوں، تو جاب میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، تو اب میں فارغ ہوں تو اب میں یہ ساری کتابیں اپنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے مقصدیت زندگی میں ہونا۔ لہٰذا امام ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ ابن قیم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے جیل میں گئے، ان کو حکومت سے اختلاف تھا، حکومت کی طرف سے انہیں قید کر دیا گیا اور بڑی سختی میں رکھا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مجبور ہو کر حکومت کے فیصلے کو جو ہے نا اسلامی اعتبار سے منظور کر لیں، تو وہ نہیں مانے۔ بہرحال تو وہ ملنے کے لیے گئے وہاں پر، تو انہوں نے دیکھا کہ ایسی کوٹری میں رکھا گیا کہ جہاں وہ سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ کہ جان بوجھ کر جو ہے عملہ سختی کرتا تھا، ڈانٹ ٹپٹ کرتا تھا وغیرہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں پر یعنی اس حالت میں پھر بھی اتنے مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ پڑھنے لکھنے کی مصروفیات میں مجھے عبادت تک کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ اچھی بات ہے اس آخر عمر میں اب میں فارغ ہو گیا، اب میں سکون سے عبادت تو کروں گا، لوگوں کا ہجوم چھٹ گیا۔ یہ ایک مومن کا نقطہ نظر ہے، ایک مومن کی سوچ۔ پازیٹیو تھنکنگ کے علاوہ مقصدیت، اور اگر مجھے کسی بھی سبب سے فراغت ملی ہے تو میں اپنا وقت استعمال کروں گا اللہ رب کریم کی راہ میں۔ مومن کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر اس کو ضائع کرے اور افسوس کرے اور ادھر بیٹھے اور ادھر بیٹھے۔ تو لہٰذا اطمینان ہوتا ہے اپنی منزل پا لینے کی کیفیت، فارغ ہو کر بیٹھ جانا وہ نہیں آتی مومن کو۔ اس کے لیے تو ہر اگلا قدم جنت کا ایک اور سفر ہے، تو اس کو تو اگلے سے اگلے قدم تک جانا ہی ہے، تو وہ تو کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ وَطْمَأَنُّ، وہ مطمئن ہو گئے، بہا، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ہم وہ ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیات سے، غافلون، غافل، اولئک، یہی ہیں، مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا، ماوا ٹھکانہ، ہم ان کا، آوا سے ہے، ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا، اس سے ہے، النار، آگ، بما کانوا، اس کے سبب سے تھے جو وہ، یکسبون، کماتے کرتے، کسب، اس لیے کہ جو کچھ وہ کما کر لائے ہیں اس کی بنا پر۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور دنیا کو پا کر مطمئن ہو گئے ہیں، اور ہماری آیتوں سے غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو جہنم کی آگ کا ٹھکانہ ملے گا ان کے اعمال کے سبب سے۔ ایک بہت بڑی اور اہم حقیقت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے انہیں آخرت میں جہنم ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برے اعمال کر کے آئے۔ تو برے اعمال کرنے کا سبب کیا بنا؟ آخرت کا انکار، آخرت کا یقین نہ ہونا۔ جیسے آج ہم نام نہاد مسلمان آخرت کا یقین نہ رکھنے کے بنا پر ہر برائی پر دلیر ہیں۔ اب یہاں بنیادی تصور کیا ابھر کر سامنے آیا؟ جب پکڑ کا، حساب دینے کا تصور نہیں ہوگا تو بد اعمالی ضرور ہوگی۔ یعنی برے اعمال کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ ہمارا حساب نہیں ہونا۔ یہ بات آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی ہے محدود لیول پر، کہ اللہ رب کریم نے کہا یہود کے عالم زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر آیتوں کو بدل دیتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے اس کے کہ گنتی کے چند دنوں کے لیے، ہے نا۔ اب دیکھیے وہاں صرف یہود قوم کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی، یہاں پوری انسانیت کے بارے میں یہی اصول بیان کیا گیا۔ دنیا میں جو لوگ دنیا پر راضی ہو کر بیٹھ گئے، دنیا مل گئی بس ہم ہیپی ہیں، چاہے کیسے بھی ملی، بائی ہک بائی کروک، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں،
یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے. غفلہ کیا ہوتا ہے؟ غلاف ڈال دینا، کور کر دینا، یعنی توجہ نہ دینا، ان کو نظر انداز کرنا. یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہے مگر توجہ نہیں دیتے. پھر بات وہی ہے، غیر مسلموں کو چھوڑیے، خود ہم مسلمان جو ہیں، ہماری بچیاں جس حال میں جی رہی ہیں، ہمارے بچے جس حال میں جی رہے ہیں، خود ہم لوگ جب اذان سن کے نماز کے لیے نہیں اٹھتے تو کیا اس کی وجہ لا علمی ہے کہ نماز کا پتہ نہیں کہ فرض ہے یا نماز آتی نہیں ہے؟ نہیں، ایسے تو مسائل نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ غفلت، نظر انداز کرنا. اب یہ سارا رویہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے حساب دینا ہے، حساب کا اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، تو اخلاق اور عمل دونوں کو ایک ہی چیز برقرار رکھ سکتی ہے. ہم سے پوچھا جائے گا، عام زندگی میں بھی دیکھ لیں، اگر امتحان نہ ہو تو بچے پڑھیں. اور آپ دیکھیے کہ جب اسکول شروع ہوتے ہیں، یعنی آغاز ہوتا ہے، تو مائیں بھی آرام سے چھٹیاں کرا لیتی ہیں، ہے نا، کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، نانوں کی طرف ہو آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو شروع ہے. اور جب امتحان قریب آتے تو کوئی چھٹی کرواتے نہیں. اور بچے بھی آرام سے شروع میں جو ہے نا اسکپ کرتے رہتے ہیں، نہیں پڑھتے، ہوم ورک نہیں کیا، ڈنڈے کھا لیے، خیر ہے، لیکن آخر دنوں میں چاقو چوبند ہو کر پڑھتے ہیں. اور جو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے نا، بھاگ کر جا کر ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں، ماؤں کو ضد کرتے ہیں، اچھا امی کوئی بات نہیں، ٹیوشن رکھوا دو، 1 مہینے کے لیے رکھوا دو. ہوتا ہے نا. امتحان نہ ہو تو کوئی پڑھے؟ کوئی بھی نہ پڑھے. ایک اور بات نوٹس کیجیے، روزانہ شوہر نے گھر آنا ہوتا ہے، اچھا بیویاں صبح کا ٹائم ریلیکس گزارتی ہیں نارملی، سب خواتین جو بھی انہوں نے اپنے ذاتی کام کرنے ہیں، کسی کو فون کرنا ہے، کوئی فیشل وغیرہ کرنا ہے، تو وہ صبح کے ٹائم میں اپنے کام نپٹا لیتی ہیں، اور شام کے ٹائم میں بہت ایکٹیو ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے شوہر نے گھر آنا ہے اور کھانا نہیں بنا ہوگا تو، ہے نا، سب کو پتا ہے. لہٰذا شوہر کے آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر جس شوہر باہر گئے ہوں، پتا ہو 2-3 دن نہیں آنا، تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا نہیں بنتا. بچوں کہتے ہیں جاؤ برگر لے آؤ، کھاؤ، خیر ہے، کوئی بات نہیں. یہ ایک قدرتی فطری تقاضا ہے. اگر پوچھنا ہو نا تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں. آپ دیکھیں، اگر آفس میں ایک دن باس چھٹی کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے ہی نکل جاتے ہیں، کام ہی نہیں کرتے. اور باس اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اس ڈر سے کہ باس چکر مار لے گا، سارے بیٹھ کر کام کرتے رہتے. انسان کی فطرت ہے. لہٰذا اگر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہ ہو تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے نظام کے نفاذ کا عظیم الشان کام بھی چیک اینڈ بیلنس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس دن ہمیں یہ شک پڑ جائے کہ ہمیں حساب نہیں ہوگا، امکان ہے، اس دن ہم غیر ذمہ دار ہو جائیں. اور جس دن ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ حساب نہیں ہونا، اس دن تو ہم بے لگام ہو جائیں گے. لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین جو اس معاشرے کے ایک فرد تھے جو بے لگام تھا، اور انہوں نے خود بھی وہاں پر 30 35 سال کی زندگیاں گزاری تھی، وہ یکا یک انتہائی ذمہ دار افراد بن گئے صرف ایک بات سے، ہمارا حساب ہونا، ہمارا حساب ہونا. لہٰذا اس ایک بات نے انہیں ہر معاملے میں دیانتدار بنا دیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کسرا کا محل قبضے میں آیا، قصر ابیض، اور وہاں کا محل کا سامان اکٹھا کیا گیا، اور وہ آج کے زمانے کے حساب سے بھی اربوں میں تھا، جواہرات اور یہ اور وہ سب کچھ. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب وہ سامان پیش کیا گیا تو عمر فاروق نے دیکھا اور کچھ دیر بالکل چپ رہے. دھوپ پڑ رہی تھی اور میدان میں سب کچھ ارینج کر کے رکھا گیا تھا، تو جواہرات اور سونے چاندی کے برتن، تو ان کی جو چمک تھی اس سے کچھ دیر عمر بھی چپ ہو گئے. ان کے ان پر ایک روب کی کیفیت ہے، کیونکہ چیزوں کا بھی ایک روب ہوتا ہے نا. تو عمر جیسے شخص پر، کیونکہ عمر کبھی متاثر نہیں ہوتے تھے نا، تو عمر پر بھی ایک ایسی کیفیت آئی کہ چند لمحے چپ رہ گئے، دیکھتے رہے. پھر کہنے لگے میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں. عمر کسی کی تعریف بھی جلدی نہیں کرتے تھے، لیکن کہنے لگے میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ سامان اٹھایا اور پھر اسے بغیر بددیانتی کے یہاں لا کر رکھ دیا. تو لہٰذا جب یہ ایران فتح ہوا اور یہ خاص کسرا کا محل کا سامان اکٹھا ہو رہا تھا، تو سب سامان اکٹھا کیا جا چکا تھا. تو بعد میں ایک فوجی نے ایک چھوٹا ڈبہ لا کر دیا جس میں جواہرات بھرے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اس وقت کسی کی نظر نہیں پڑا، وہ بعد میں کسی کونے وغیرہ میں پڑا، نظر آئے تو انہوں نے لا کر دیا. تو جو مال جمع کر رہے تھے وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کسی کو کیا پتا تھا، سب کچھ تو اکٹھا ہو چکا تھا، ہم تو وائنڈ اپ کر چکے تھے. تو ان کا کسی کو نہیں پتا تو کیا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ وہ ایک قیمتی خزانہ تھا، وہ صاحب بے نیاز ہو سکتے تھے، بڑے امیر ہو سکتے تھے،
اور غالباً پتہ بھی نہ چلتا کسی کو، واقعہ ہی نہیں چلتا، لیکن انہیں اللہ کا خوف تھا. تو یہ اللہ کا خوف جو ہے نا، یہ انسان کو تنہائی میں بھی نیک بنا دیتا، انسان کو بدل دیتا ہے. کیونکہ وہ اس خوف سے کسی کام سے نہیں رکتا کہ بھئی میری بدنامی ہوگی یا لوگ کیا کہیں گے، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. وہ اس خوف سے رکتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. وہ ایک بالکل ذمہ دار انسان ہو جاتا ہے. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کو کیا بتاؤں گا میں نے کیا کیا، کیوں کیا. یہی وہ برہان تھی، یہی وہ دلیل تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں بھی کہا تھا، کہنے پر یعنی آمادہ کیا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے رب نے مجھ پہ بڑے احسان کیے، میں ایسا نہیں کر سکتا. تو دیکھیے یہ ہے عقیدہ آخرت کا نتیجہ. اعلیٰ اخلاق پیدا ہو ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. اب جہاں تک یہ بات بعض لوگ اس کے دلیل جواب میں دلیل پیش کرتے ہیں کہ بعض وہ لوگ، بلکہ آج کل تو یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ مغربی اقوام کے اخلاق تو ہم تو بہت زیادہ اچھے ہیں، وہ تو نہیں مانتے آخرت کو. اچھا، اخلاق اور چیز ہے، کچھ اصولوں کو ان کی افادیت کے بنا پر اپنانا اور چیز ہے. افادہ کا اصول جانتے ہیں، معاشیات پڑھی. افادہ کا اصول ہوتا ہے کسی چیز کو فائدے کے لیے استعمال کرنا، رول آف یوٹیلیٹی. افادہ منافع سے ہٹ کر چیز ہے. منافع تو ہے نا کسی چیز کا نفع بخش ہونا، افادہ ہے کسی چیز سے کسی قسم کی تسکین وغیرہ ملنا. یعنی جیسے آپ سیب کھاتے ہیں تو یہ نفع بخش بات ہے، اور اگر آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں تو یہ تسکین بخش بات. اور افادہ کا اصول ہماری زندگی میں کارگر ہے. ہم بہت سارے کام محض اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، بہت سارے کام زندگی میں، بری بات نہیں ہے لیکن بہرحال ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، افادیت پرستی. جہاں میرا مفاد ہے، مفاد سمجھتے ہیں نا، افادہ نہیں آپ کو سمجھ آئے، مفاد سمجھتے ہیں. مفاد پرستی، اس سے میرا فائدہ ہے لہٰذا میں یہ کام کروں. وہاں پر لوگ ٹیکس اس لیے پے کرتے ہیں کہ یہ پلٹ کر ہمارے اوپر خرچ ہوگا. وہاں وہ بس کا ٹکٹ اس لیے بغیر کنڈکٹر کے بھی لیتے ہیں کہ یہ پیسے بس کی ریپیئر پر لگیں گے اور یہ بس ہمارے ہی استعمال میں آئے گی. وہاں وہ سگنل اس لیے نہیں توڑتے کہ یہ ہماری ہی سیفٹی کے لیے، ان کا یہ شعور بلڈ کر دیا گیا ہے. تو جہاں وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں وہاں پر وہ اخلاقی پابندیاں بھی کرتے ہیں. وہ اسے اخلاق اور موریلٹی کے طور پر فالو نہیں کرتے، وہ اسے ایک ایسے غرض سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم یہ کریں گے کل کو یہ پلٹ کر ہمیں فائدہ دے گا. انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی ان کی سوچ یہ ہے، اور ایسی ان کی سوچ بلڈ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا ایسا قانون رکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے وہ سروسز یا ان کے وہ پیسے ان پر لگائے بھی جاتے ہیں. تو وہ اپنے اس مفاد کی خاطر ان اصولوں کو فالو کرتے ہیں. نہ وہ اسے اخلاق کے طور پر قبول کرتے ہیں، نہ اسے قانون کے طور پر قبول کرتے ہیں. اگر وہ اخلاق اور قانون کے طور پر قبول کرتے تو وہاں کے آلموسٹ ہر فرد کو جو ہے یہ بے وفائی کے مسائل کا سامنا نہ ہوتا. وہاں ہر ایک گھر میں اولاد اور ماں باپ کے تعلقات میں یہ پیچیدگیاں نہ ہوتی. وہاں پر آپ یہ دیکھیے سب سے بڑی اس کی بات یہ کہ اگر وہ لوگ اخلاقی اصولوں کے قائل ہیں تو جرائم کا ریٹ سب سے زیادہ انہی ممالک میں کیوں ہے؟ حالانکہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ممالک ہیں. تعلیمی اعتبار سے مغربی ممالک امریکہ اور برطانیہ دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ممالک ہیں، لیکن یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جرائم کا ریٹ سب سے زیادہ انہی ممالک میں ہے. تو اگر وہ اخلاقیات کے قائل ہیں تو پھر وہاں جرائم کا ریٹ زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اخلاقی قواعد کے طور پر ان باتوں کی پابندی نہیں کرتے، وہ مفاد کے لیے کرتے ہیں، نظریہ افادیت کے تحت کرتے ہیں، یوٹیلیٹیرینزم کے تحت کرتے ہیں. تو جہاں انہیں ہے کہ یہ چیز پلٹ کر ہمیں فائدہ دے گی وہاں پر وہ اسے فالو کرتے ہیں، اور جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا وہاں ان کے لیے کوئی قانون، کوئی حد، کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ان کی انفرادی زندگی میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ کرپٹ، سب سے زیادہ جھوٹے، سب سے زیادہ ظالم انہی کے حکمران ہیں، اور وہ انہیں سپورٹ کرتے.
کرتے ہیں نا. تو اگر وہ لوگ انفرادی سطح پر اس قدر با اخلاق اور سچے ہوں تو وہ جھوٹے حکمرانوں کو سپورٹ کیوں کریں؟ ہماری قوم تو ویسے ہی بیچاری ابھی علمی لحاظ سے بہت پیچھے ہے نا. ووٹ اس قوم سے مانگتے ہیں جہاں ابھی تک 2 بڑے صوبے اور ان کی عوام جو ہے اس کو دبا کر مزاروں کے لیول پر رکھا گیا ہوا ہے. یہاں کیا ووٹ ہوں گے؟ اور جہاں ابھی لوگوں کو ووٹ کے سپیلنگ نہیں آتے وہاں آپ ووٹ کا یعنی بات کرتے ہیں. ہمارے علاقے تو تعلیمی اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی شعور کا لیول ہی وہ نہیں. یہاں جتنی بھی اچھائی پائی جاتی ہے وہ مذہب کی بنا پر پائی جاتی ہے, لیکن ہمارے برعکس وہاں پر ہر انڈیویجول پڑھا لکھا ہے آلموسٹ, اور پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد بھی ہے. ٹھیک ہے, انسانی آزادی وہاں پر موجود ہے. اس کے باوجود اپنی آزاد مرضی کے ساتھ وہ ہر قسم کی اخلاقی برائی میں ملوث ہوتے ہیں اور ہر قسم کے قانونی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے لوگوں کو فخر کے ساتھ اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں جو مسلسل غلط کار ہیں. دنیا پر جتنے مصائب انہوں نے توڑے ہیں ان حکمرانوں نے توڑے ہیں. بش کو ہی لے لیں, کسی نے نہیں توڑے. وار آف ٹیرر میں کس نے ڈال دیا دنیا کو؟ ان چند لیڈرز نہیں نا, جن کا سرکردہ بش تھا. کون اس سے انکار کر سکتا؟ اور انہوں نے کتنا بڑا دنیا کے ساتھ کھیل کھیلا. UN میں قوانین بنائے نا, جیلوں کے بنائے نا کہ قیدیوں پر یہ اور یہ ظلم نہیں ہو سکتا. تو یہ جو بدنام زمانہ ان کا تھا گونٹانامو بے جیل, کیا کیا انہوں نے؟ امریکہ کی جیل تھی نا, کیسے چلائی؟ کیسے چلائی؟ امریکہ کی سرزمین پر تو نہیں چلائی انہوں نے. گونٹانامو کے علاقے میں ایک آئی لینڈ کو کرائے پر لے کر وہاں جیل تعمیر کی. آپ دیکھیے ان کے فراڈ کا لیول دیکھیں, پوری دنیا کو دھوکہ دیا. UNO کے قوانین بنوائے, قیدیوں پر یہ چیزیں منع ہیں, یہ ظلم نہیں ہوگا ان پر. ٹھیک ہے, عام جیل سے لے کر ہر جیل تک وہ قوانین نافذ ہے. ٹھیک, اب وہ ان پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک علیحدہ مسئلہ. اب خود امریکہ میں جیلوں کے حالات بہت اچھے کیے گئے عام قیدیوں کے لیے, لیکن پورا سب کچھ پلان کیا گیا. لہٰذا گونٹانامو بے کہتے ہیں ساحلی علاقوں کو. تو گونٹانامو میں انہوں نے ایک ساحلی علاقے کے قریب کا ایک ٹاپو جو ہے اس کو کرائے پر لیا. وہاں انہوں نے یہ جیل تعمیر کی جو امریکہ سے باہر تھی, اور وہاں لے جا کر انہوں نے ان مسلمان قیدیوں کو رکھا اور انہیں ایسے حالات سے گزارا اور اس طرح ٹارچر کیا کہ اب جب ان کو آزاد کر رہے ہیں تو کوئی ملک ان کو رکھنے پر تیار نہیں. اس وقت امریکہ کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ گونٹانامو سے آزاد کیے ہوئے لوگوں کو کہاں بھیجے. کوئی ملک ان کو لینے پر تیار نہیں ہے کہ ان پر ایسے ٹارچر اور ایسے مظالم کیے گئے ہیں, وہ اتنے اب نارمل ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی ڈرتا ہے کہ ان کو ہم نے رکھا تو وہ ہم سنبھالیں گے کیسے. کوئی لینے کو تیار نہیں, اور اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے, اس سسٹم کو سپورٹ کرنے والوں کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاقی اعتبار سے بہتر ہے؟ کسی اخلاقی اعتبار سے بہتر نہیں ہے, کسی اخلاقی ضابطے پر کھڑے نہیں, کسی اخلاقی ضابطے پر کھڑے نہیں ہیں. وہ صرف نظریہ افادیت کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنے کچھ قوانین کو فالو کرتے ہیں. تو آج اپنے اندر سے یہ احساس کمتری نکال دے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے ہم سے بہتر. اور یہ جو ہمارے یہاں بڑا جملہ بولا جاتا ہے, انہوں نے جی ہمارے اصول اپنا لیے ہیں, انہوں نے قانون کے اصول اپنا لیے. نہیں, کسی نے نہیں اپنائے قانون کے اصول. قانون یہ نہیں بتاتا, اسلام کا قانون یہ نہیں بتاتا کہ تمہارا قیدی ہو تو اچھا سلوک کرو, دوسرا قیدی ہو تو اسے جانوروں سے بدتر طریقے سے ٹریٹ کرو. اسلام تعصب نہیں سکھاتا. اسلام انسانیت کی حدود کراس کرنے کی اجازت کسی کے سلسلے میں نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارا اپنا ملک ہے, اسلامی حدود ہیں تو قانون اور ہوگا, اور جو تمہارے مفتوحہ علاقے ہیں یا ساتھ والے علاقے ہیں غریب, ان میں تم اور قانون نافذ کرو. نہیں, اسلام کہتے ہیں جہاں جہاں جاؤ اسلامی قانون نافذ کرو. تو انہوں نے کوئی ہمارے قانون نہیں سیکھے, وہ کسی اخلاقی برتری کے جو ہے نا وہ حامل نہیں ہے. ہمارے بچے آج بھی اخلاقی لحاظ سے ان سے برتر ہیں, کیونکہ آج بھی جب وہ جاتے ہیں وہاں پر یورپین ممالک میں, امریکہ میں, ادھر ادھر, تو ہمارے بچوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے آپ کو اخلاقی گراوٹ سے بچا کر واپس آ جاتے. نہ وہ شرابی ہو کر آتے, نہ وہ زانی ہو کر آتے, حالانکہ اسلام سے بھی وہ کافی دور ہو چکے ہیں. اس کے باوجود ہمارے بچوں کو آج بھی ان پر یہ اخلاقی فوقیت حاصل ہے.
تو جو ان کے اخلاق کے گن گاتے ہیں نا وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اخلاق کیا ہے. اخلاق نام ہے اپنے کردار کو، اپنی عادات کو اللہ کی رضا کے رنگ میں ڈھالنے کا، چاہے اس سے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو. ہم نقصان بھی اٹھائیں تو ہم اسی طریقے پر چلیں، ہم مشقت بھی جھیلیں تو اسی طریقے پر چلیں. تب جا کر ایک انسان اعلیٰ اخلاق کا، اخلاق فاضلہ کا حامل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شروع سے امانتیں رکھواتے تھے. تو جب آپ پر ظلم کرنا شروع کیا، آپ نے کسی کی امانت کھا لی، کسی کو دھمکایا کہ ٹھیک ہے تیرا اتنا مال میرے پاس پڑا ہے، تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، میں تیرا مال واپس نہیں کروں گا، کیا؟ جس وقت جان لینے کے لیے گھر کے باہر کھڑے تھے تب بھی علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر آئے کہ ان کی امانتیں دے کر تم آنا علی. یہ ہے اخلاق. اخلاق یہ نہیں ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ کروں گا، یہ اخلاق نہیں ہے. اور وہ تو ٹٹ فور ٹیٹ بھی سے بہت آگے. لہٰذا آپ دیکھ لیں، پورے یورپین معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، مفاد، وہاں تک وہ قانون کا ساتھ دیتے ہیں. جہاں ان کا مفاد نہیں ہے وہاں انہیں نہ قانون سے غرض ہے نہ اخلاق سے غرض ہے. اور تعصب ان سے زیادہ کسی میں نہیں. تو ہم جو ان کے ڈھول بجاتے رہتے ہیں نا، ہم صرف ان سے متاثر ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں نہیں، کاش ہوتے، ہیں نہیں. اور اگر کسی وہاں کے شخص میں واقعی کوئی اخلاقی خوبیاں پائی جاتی تو وہ پھر مذہب کی بنا پر، بے شک وہ عیسائیت کی بنا پر ہو، کیونکہ عیسائیت بھی ایک ریویلڈ ریلیجن ہے، اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو اگر کہیں نہ کہیں اس نے مذہب سے، یعنی مذہبی گھرانے میں جنم لیا، مذہب سے جڑا رہا، کہیں نہ کہیں اس کو مذہب کی تعلیمات ملی جن کی وجہ سے اس میں یہ خوبیاں ہیں. بغیر مذہب سے جڑے، بغیر آخرت کے عقیدے کو سمجھے، اخلاقی خوبیاں آ ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے کل ہم بات کرتے کہ آم کا درخت لگائے بغیر آم نہیں مل سکتے، اسی طرح عقیدہ آخرت کی بنیاد رکھے بغیر، خدا کا خوف ڈالے بغیر اعلیٰ اخلاق نہیں آ سکتے. اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں بھی کسی فرد کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہے، حقیقتاً وہ کچھ چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ کچھ اخلاقیات پر ایمان رکھتا ہے، سچ مچ رکھتا ہے، یعنی فرض کریں کہ وہاں کے معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی خاتون یا کوئی مرد ایسا ہے جو اللیگل فزیکل ریلیشن شپ میں نہیں پڑتا اور اس سے دور رہتا ہے اور اس کو ناجائز مانتا ہے اور اس سے بچتا ہے، تو کہیں نہ کہیں مذہب کی تعلیم اس کو ملی ہے، یہ کانسیپٹ اس کے اندر ڈیولپ ہوا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. مولانا مودودی تو کہتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں مذہب سے چرائی ہیں، کیونکہ قبول نہیں نہ کرتے. استعمال کرنا تو سب کا حق ہے، لیکن بتائیں کہ ہم نے کہاں سے لی. آپ کو پتہ ہے کتاب سے میٹیریل چرانا کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں اپنے کسی لیکچر میں یا کسی اپنی کتاب میں تو وہ تو بری بات نہیں ہے، لیکن پھر ساتھ کتاب کا نام اور مصنف کا نام دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہم یعنی یہ پیراگراف اس کتاب کا ہے. اور اگر ہم اسے اپنے پیراگراف کی طرح شو کریں تو یہ چرانا ہے نا. اب اگر ایک بندہ اخلاق مذہب سے سیکھ رہا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ یہ میں نے قرآن سے سیکھا اور یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تو پھر تو بالکل صحیح کہا ہے. لیکن اگر کوئی اخلاق سیکھ رہا ہے اور ویسے کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو اپنی عقل سے سمجھا ہے، کون سا قرآن اور کون سی سنت، تو پھر وہ چوری کر رہا ہے، کیونکہ وہ دھوکہ دہی کر رہا ہے افراد کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اسی بنا پر مولانا مودودی کہتے ہیں کہ مغرب کے سارے لوگ جو ہیں وہ مذہب کی مخالفت کرنا فیشن ہے نا وہاں کا، تو اب وہی فیشن بھی کم ہو رہا ہے، دوبارہ پلٹ رہے ہیں مذہب کی طرف. خیر، تو وہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ اخلاق اور وہ عادات مذہب سے چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ان کے اثر سے نکلنا ہوگا، اور دوسرا ایسے نام نہاد دانشور بیٹھے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کر ٹی وی پر یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ وہ ہم سے اخلاقی اعتبار سے برتر ہیں. نہیں ہے. جتنی تعلیم ان کے پاس ہے، جتنے ذرائع ان کے پاس ہیں، اگر وہ اخلاقی اعتبار سے برتر ہوتے تو دنیا جنت ہوتی. کیونکہ جب مسلمانوں کے پاس ذرائع تھے اور اخلاق بھی تھا تو مسلمانوں نے دنیا کو 1000 سال تک جنت مثل بنا کے رکھا. ہاں، جب مسلمانوں سے ذرائع بھی، پہلے اخلاق چھنے، علم چھنا، اخلاق چھنا، پھر ذرائع بھی چھن گئے، تو اب تو خود دوسروں کے
رحم و کرم پر جی رہے ہیں، خدا ہمارے حال پہ رحم کرے. تو اگر ان لوگوں میں واقعی اخلاق ہوتا، اگر ان لوگوں میں واقعی جو ہے اعلیٰ عادات ہوتی تو پوری دنیا کے ساتھ یکساں طریق سے چلتے، لیکن وہ تو آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو ان کا مذہب صرف فائدہ مندی، افادیت پرستی، مفاد پرستی، ہر اہل مغرب کا عمومی. اگر کوئی اس سے ہٹا ہوا ہے تو دو باتیں ہیں، ایک تو فطرت میں اس کی کچھ خیر ہے، اور دوسرا بنیادی اور اہم بات، کہیں نہ کہیں اس نے مذہب سے کچھ ایسا پایا ہے جس نے اسے خیر کا کوئی حصہ پہنچا دیا. تو اس کے بغیر کبھی بھی آپ اخلاق فاضلہ حاصل نہیں کر سکتے. اور وہ اہم چیز ہے عقیدہ آخرت، جواب دہی کا عقیدہ، اللہ کو میں نے جواب دینا ہے. تو ہم آج سوچتے ہیں، اکثر یہ سوال اٹھتا ہے، ہم اپنے بچوں کو دین پر کیسے لائیں؟ صرف ایک بات ان کے ذہنوں میں استوار کرتے، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ از واچنگ یو ایوری ویئر، اللہ از ود یو ایوری ویئر. یہ چیز اسٹرینتھ بھی ہے اور یہ چیز چیک بھی ہے ہماری، اور یہ چیز اثر بھی کرتی ہے. یعنی نور الہدا کارٹونز دیکھ رہی تھی، تو کارٹونز دیکھتے دیکھتے اس نے کچھ ویڈیوز کھول لی جو سوئمنگ کی تھی. تو سوئمنگ کے ڈریسز آپ کو پتہ ہے جو ان کے ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو چینج کر لو، تو وہ ذرا ضد کرنے لگی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس طرح یہ دیکھ رہی ہو تو آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ خود سوچ لو. پھر تو میں نے بس اتنا، میں نے کہا اللہ سے ناراض ہو جائیں گے تو آپ سوچ لو. پھر اور چپ کر گئی، میری شکل دیکھنے لگی. میں نے کہا دیکھو میں چلی جاؤں تو آپ رہ سکتی ہو، کہتی نہیں. تو میں نے کہا پھر اللہ چھوڑ دیں گے تو کیسے رو؟ تو بہت روئی، بہت روئی، یعنی اس نے آنسوں سے رونا شروع کر دیا. اور پھر میرے ساتھ لپٹ گئی، پھر سوری سوری کرنے لگی. میں نے کہا مجھ سے نہیں کرو، مجھے آپ نے ہرٹ نہیں کیا، آپ اللہ سے سوری کرو. تو اس کے بعد اس نے خود بخود ان چیزوں کو چھوڑ دیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے 5 سال کی بچی ہے. تو بچوں کو سمجھنے کی صلاحیت بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بچوں میں یہ احساس پیدا کریں. یہ بھی ایک اہم سوال جو ہے کہ جی بچے نیٹ پر کیا دیکھتے ہیں، ہم کیسے چیک رکھیں؟ آپ ہر وقت چیک نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے موبائلوں میں نیٹ ہے اور پیکیجز ہیں نیٹ کے، لہٰذا وہ ہر وقت ہر جگہ نیٹ یوز کریں گے. آپ کہاں تک چیک رکھیں گے؟ وہ باتھ روم میں جائیں گے، آپ ساتھ تو نہیں جائیں گے، آپ نے اپنی زندگی بھی گزارنی ہے. تو بچوں میں ایک احساس پیدا کر دیں، بیٹا تم یہاں سے سب کچھ ڈیلیٹ کر لو گے، اللہ کے جو کھاتے تیار ہو رہے ہیں فائلز، ان سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ہر کام کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لو، اللہ کو اس کی جسٹیفیکیشن دے سکو گے کہ نہیں؟ مجھ سے ایک بچی نے یہ سوال کیا کہ مجھ پر پریشر بہت زیادہ ہے فیملی کا، تو کیا میں اپنا بچہ ابورٹ کروا دوں؟ میں نے کہا بیٹے آپ احکام جانتی ہیں، میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے، کیا آپ اپنے اس فیل کو اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکو گے؟ اگر آپ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتی ہو، کلیئر کر سکتی ہو تو کروا لو، اور اگر نہیں کر سکتی تو سوچ لو اللہ کے ڈنڈے کھانے ہیں یا خاندان کا پریشر لینا ہے. اور وہ بچی جو کہہ رہی تھی کہ میں پریشر نہیں لے سکتی، اس نے پریشر بھی لیا، بچہ بھی آیا، اور اب ایوری تھنگ از اوکے. ایک چیز بس سکھا دیں، یہ چیز آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے بہت حد تک آزاد کر دے گی. جو ہماری ذمہ داری لگی نا بچوں کی نگرانی ایک ایج تک ہی کر سکتے ہیں نا. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کیسے نگرانی کریں گے؟ بچے 1000 طریقے سے چیٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس راستے ہیں. انہوں نے اسکول جانا ہے، آپ نے اسکول ساتھ نہیں جانا. انہوں نے کالج جانا ہے، آپ نے کالج ساتھ نہیں جانا. انہوں نے رات کو سونا ہے، آپ کب تک انہیں ساتھ سلا سکتے ہیں؟ تو آپ ان کا ساتھی نہیں بن سکتے تنہائی کا، لیکن ایک ساتھی ہے تنہائی کا، ان کا اللہ. وہ تو ہر وقت ساتھ ہے، صرف اس بات کا احساس دلا دیں. کیسے احساس دلائیں؟ بار بار کہیں، بار بار بتائیں، بار بار یاد کرائیں. تو جب یہ احساس ہوگا نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، 2 فائدے ہوں گے. ایک، ان کے اندر کے ڈر خوف ختم ہو جائیں گے، اللہ ساتھ ہے، کمزوری دور ہو جائے گی، اسٹرینتھ آئے گی. اور دوسرا، بے لگامی کو لگام پڑ جائے گی. میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہی وہ چیز ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں بھی زلیخا کے چکر میں پھنسنے سے روک دیا تھا. آج ہمیں یہ مسائل درپیش ہے، ہم اپنے بچوں کے کردار کی وہ حفاظت کیسے کریں؟ صرف ایک چیز ان کے اندر پیوستہ کرتے،
دعا بھی کریں اور سناتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں، ان کو یہ چیز ذہن نشین کروا دیں. پھر دیکھیں ان کے کردار میں خود بہت چینج آئے گا. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہر انداز میں، ہر رخ میں یہ بات ان سے کہیں. تو جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اخلاقیات تبدیل ہو جائیں گی، معیار بدل جائے گا. تو یہاں اللہ یہی بتا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو پا کر اپنا سفر روک دیا، دنیا کو پا کر مطمئن ہو گئے، آخرت کے حصول کے لیے کوشش نہیں کی اور ہماری آیتوں کو نظر انداز کیے رکھا، انہیں آخرت میں جہنم ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے برے اعمال کی. اور برے اعمال کا سبب کیا ہے؟ آخرت کا یقین نہ ہونا. تو پھر حل کیا ہے؟ آخرت کا یقین پیدا کرنا. تو اللہ کریم نے ریزن بھی دے دی، سزا کی ریزن. جیسے بچے کہتے ہیں نا، یعنی ایک بچہ مجھ سے ملنے آیا اور وہ جنت اور جہنم پہ بحث کر رہا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ تو بات یہ ہے، جہنم فری میں نہیں ملتی، جہنم بھی کمائی جاتی ہے، کمائی جاتی ہے. بنیادی طور پر اللہ نے سب کو جنت کے لیے بنایا ہے. بڑی سٹرگل کر کے جہنم میں جاتے ہیں، ایسے تھوڑی جاتے. سیریسلی اللہ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے اور بہت محدود اس کی شرائط رکھی ہے. فرائض ادا کرو، سب سے پہلے اللہ سے شریک نہ ٹھہراؤ، ہدایت کو قبول کرو، اس کے بعد فرائض ادا کرو، اور اس کے بعد گناہ کبیرہ سے بچو. اور گناہ کبیرہ وہ چند چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا. پوری دنیا جائز و حلال ہے سوائے ان چند چیزوں کی جنہیں حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب ان چند چیزوں پر 60-70 سال گزار لینا کوئی مشکل بات نہیں، اس کے بعد جاؤ تو جنت مل جائے گی. لیکن جہنم کے لیے تو آپ کو اپنی فطرت کے اگینسٹ جا کر بڑا کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کر جہنمی قرار دے. یہ تھوڑی ہے کہ پہلی غلطی پر یہ اللہ کہتے لکھ دو یہ جہنمی ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. جب کوئی مسلسل 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 لگا رہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پھر دوسرا پڑتا ہے، پھر تیسرا پڑتا ہے، پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں اچھا اب اس پہ اسٹیمپ کر دو. تو اسٹیمپ کا مرحلہ بڑا بعد میں جا کر آتا ہے. ابو جہل کا کوئی شروع میں دل تھوڑی اسٹیمپ کر دیا گیا تھا. ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے. نبوت کے 5ویں سال میں دعا مانگی تھی آپ نے کہ اللہ جی ابو جہل میں سے یا عمر میں سے، دونوں کا نام عمر تھا نا، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، تو آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ دونوں عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر دے. اگر سٹیمپ کر دیا گیا ہوتا تو دعا کیوں مانگتے؟ پتہ نہیں کس لیول پر جا کر اس کو سٹیمپ کیا گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا قبول ہوئی، کیونکہ فرق کس کا تھا؟ تعصب کا. ابو جہل کی مخالفت تعصب کے بنا پر تھی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دشمن تھے اسلام کے، مگر اس بنا پر کہ وہ اسے جھوٹا دین سمجھتے تھے. یعنی وہ حق پرستی کی وجہ سے دشمنی کر رہے تھے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جس دین پر ہم ہیں وہ سچا دین ہے اور یہ لوگ ایک جھوٹا دین بنا کر کھڑے ہو گئے، لہٰذا وہ سچائی کی بنا پر ان کو مخالفت کا شکار بنا رہے تھے. اور ابو جہل کا کیا کہنا تھا؟ اور یہ بات ابو جہل نے نبوت کے 3 سال کے اینڈ یا 4 سال کے شروع میں ہی کہہ دی تھی. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد پڑھتے تھے جا کر سنتے تھے نا. تو پھر ایک دن جب ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تو اکٹھے ہوئے ابو جہل کے گھر میں، کل بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا. تو ابو جہل نے آخر میں کیا کہا تھا؟ میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بنو ہاشم نے سواریاں بانٹی، ہم نے بھی سواریاں بانٹی، بنو ہاشم نے صدقات کیے، ہم نے بھی صدقات کیے، انہوں نے حاجیوں کی مہمان نوازی کی، ہم نے بھی حاجیوں کی مہمان نوازی کی، انہوں نے فیاضی کی، ہم نے بھی فیاضی کی. اور آج ان کا ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں کبھی نہیں مانوں گا، ورنہ بنو امیہ بنو ہاشم کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے. تعصب، اس کے انکار کا سبب تعصب تھا. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انکار کا سبب حق پرستی تھا. وہ جب اسلام کا انکار بھی کر رہے تھے تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے کر رہے تھے. تو پھر رکاوٹ کیا بنا؟ تعصب. اور حق پرستی نے پھر انہیں دین کی طرف موڑ دیا. تو لہٰذا جو برے اعمال کمائے جاتے ہیں ان اعمال کی بنا پر بھی فوری ریجیکشن نہیں ہوتا. کوئی لیول آتا ہے جہاں جا کر وہ لیول اللہ ہی جانتے ہیں، وہ سیچوریشن پوائنٹ ہم نہیں جانتے،
وہ اللہ کریم ہی جانتے ہیں. جیسے آپ کو پتا نا ہر ایک لیکوڈ میں کچھ چیزیں حل ہو سکتی ہیں, کتنی مقدار میں حل ہو سکتی ہیں یہ سائنٹیفک ٹیسٹ سے ہی پتا چلتا ہے کہ سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے, وہ ہم دیکھ کر نہیں بتا سکتے. تو وہ سیچوریشن پوائنٹ کب آتا ہے یہ صرف اللہ جانتے. کیا ابو جہل توبہ کرتا تو بخشا جاتا؟ بخشا جاتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے گردن کاٹی تھی نا, ہے نا, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابھی بھی توبہ کر لے, ابھی بھی توبہ کر لے. دروازہ بند نہیں تھا, حالانکہ وہ زخمی ہو کر گرا پڑا تھا. تو اس نے ان سے یہ کہا بھی تھا کہ بتا تم لوگ جیتے کہ ہمارے لات و حبل کی جو ہے وہ فتح ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام سر بلند ہوا. تو پھر اس نے نظر گھما کر دیکھا اور جھنڈا کوئی قریشیوں کا نظر نہیں آیا, تو افسردہ ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب بھی کلمہ پڑھ لے, ابھی بھی وقت ہے, اب بھی کلمہ پڑھ لے, تو ہو سکتا ہے اللہ تجھے معاف کر دے. تو پھر اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے مشورے مت دو, کسی قریشی کو بلا کر لاؤ میرا سر کاٹنے کے لیے. یہ کہا تھا نا جواب میں. اب دیکھیے بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ آخر وقت میں بھی اگر کلمہ پڑھ لیتا تو بخشا جا سکتا تھا. کسی پر راستہ بند نہیں ہے, کوئی قبول تو کرے. اچھا ابو سفیان ساری زندگی اسلام کے خلاف جنگیں کرتے رہے, فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے, کسی نے ماتھے پر بڑھ ڈالا, کسی نے کہا جتایا نہیں, مسلمانوں کے درجات میں فرق ہے, وہ تو رہے گا, لیکن اسلامی برادری میں انہیں کھلے دل سے قبول کر لیا گیا. اگر آج کوئی بندہ بوڑھا ہو گیا ہے, لیٹ سپوز اگر آج بش اسلام قبول کر لیتا ہے, لیٹ سپوز, تو کیا آپ کہیں گے کہ کیوں اسلام قبول کیا؟ نہیں, یہ زیادہ خوشی کی بات ہے, یہ زیادہ خوشی کی بات ہے. اگر آج انجلینا جولی مسلمان ہو جاتی ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ لو اتنے گندے کردار کرنے کے بعد مسلمان ہوگی؟ یہ کہیں گے نہیں, آپ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے ایسی بندی کو اسلام کی توفیق دی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا, ہے نا. تو لہٰذا کسی کے لیے راستہ بند نہیں ہے, سب کے لیے اوپن انویٹیشن ہے. اپنی مرضی کے ساتھ ہر کسی نے عقل ہوتے ہوئے غلط راستے کو چنا اور غلط کام کیے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم. آپ دیکھیے ایک بچہ چھوٹا 8-9 سال کا اگر کسی کو مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے غصے میں آ کر کسی بھی کیفیت میں, تو عدالت اسے سزا نہیں دیتی کہ بھئی بچہ ہے نا, اسے اصلاح کے لیے اصلاح خانوں میں بھجوا دیا جاتا ہے. اور اگر ایک جوان بندہ کسی کو قتل کرتا ہے, بے شک غصے میں بھی کرے, تو سزا ملتی ہے. اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بھئی تم سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہو, تمہیں اتنا پتا نہیں تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھتے, تم کوئی بچے ہو. تو دنیا میں تو ہم قانون کی بات کرتے ہیں اور آخرت میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی جہنم میں سزا کیوں ملے گی, تو زیادتی ہے. کوئی زیادتی نہیں ہے. عقل دی, علم دیا, اختیار دیا, ذرائع دیے, وارننگز دی, ہر ایک طرح کی فیسلٹی دی. پھر اس کے بعد ایک شخص اپنی مرضی, اپنے آزاد ارادے اور اختیار کے ساتھ نقصان کے راستے کو چن کر غلط کام کرتا ہے تو وہ سزا کے لائق ہے. لہٰذا پھر قیامت کے دن انہیں سزا ملے گی. اب ابھی بھی یہ موضوع ختم نہیں, یہ موضوع ابھی چل رہا ہے, یہ آیت نمبر 10 پر جا کر انشاءاللہ ختم ہوگا. تو کل ہم اس کو یہیں سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.